صفحہ نمبر 222 سیرت نبی جلد اول۔ سبجیکٹ ہے آج کا حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی ذی الحجہ سن 2 ہجری۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 222 پیج 222۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی ذی الحجہ سن 2 ہجری۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے سب سے کم سن تھیں، اب ان کی عمر 18 برس کی ہو چکی تھی اور شادی کے پیغام آنے لگے تھے۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ نے فرمایا کہ جو خدا کا حکم ہوگا۔ پھر حضرت عمر نے جرأت کی، ان کو بھی آپ نے کچھ جواب نہیں دیا بلکہ وہی الفاظ فرمائے، لیکن بظاہر یہ روایت صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ حافظ ابن حجر نے اصحابہ میں ابن سعد کی اکثر روایتیں حضرت فاطمہ کے حال میں روایت کی ہیں، لیکن اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ نے جب درخواست کی تو آپ نے حضرت فاطمہ کی مرضی دریافت کی، وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضا تھا۔ آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ بولے کہ کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا اور وہ حتیمہ ذرا کیا ہے، کیا ہوئی؟ جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی، کہاں ہے؟ عرض کیا وہ تو موجود ہے۔ آپ نے فرمایا بس وہ کافی ہے۔ ناظرین کو خیال ہوگا کہ بڑی قیمتی چیز ہوگی، لیکن اگر وہ اس کی مقدار جاننا چاہتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ صرف 125 روپے زرہ کے سوا، اور جو حضرت علی رضی اللہ کا سرمایہ تھا وہ ایک بھیڑ کی کھال اور ایک بوسیدہ یمنی چادر تھی۔ حضرت علی نے یہ سب سرمایہ حضرت فاطمہ زہرا کے نظر کیا۔ حضرت علی اب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہتے تھے۔ شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ اگر گھر لیں۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری کے متعدد مکانات تھے، جن میں سے وہ کئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کر چکے تھے۔ حضرت فاطمہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان ہی سے کوئی اور مکان دلوا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ کہاں تک؟ اب ان سے کہتے شرم آتی ہے۔ حضرت حارثہ نے سنا تو دوڑے آئے کہ حضور، میں اور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے، خدا کی قسم میرا جو مکان آپ لے لیتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس رہ جائے۔ غرض انہوں نے اپنا ایک مکان خالی کر دیا۔ حضرت فاطمہ اس میں اٹھ گئیں۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عالم کو جو جہیز دیا وہ بان کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر روئی کی بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں اور مٹی کے 2 گھڑے تھے۔ حضرت فاطمہ جب نئے گھر میں جا لیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اذن مانگا، اجازت مانگی، اذن مانگا، پھر اندر آئے۔ ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی کے سینے اور بازوؤں پر پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ کو بلایا، وہ شرم سے لڑکھڑاتی آئیں، ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں سے سب سے افضل تر شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ واقعہ متفرقہ سن 2 ہجری۔ مورخین کے بیان کے مطابق اسی سال رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ صدقہ عید الفطر کا حکم بھی اسی سال سے جاری ہوا۔ پہلے آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں اس صدقہ کے فضائل بیان فرمائے، پھر صدقے کا حکم دیا۔ عید الفطر کی نماز باجماعت عیدگاہ میں بھی اسی سال ادا فرمائی۔ اس سے پہلے عید کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ ارباب سیر کی ترغیب کے مطابق غزوہ بنی قینقاع کا ذکر بھی اسی سال کے واقعات میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اتصال و تسلسل و واقعہ کی بنا پر وہ آئندہ مذکور ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔